جیلانی مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو. کون؟ ہمارا نبی. مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو. میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو. مہادیوا والوں، جشن والے سے پاک میں محنت کرنے والوں، چندہ دینے والوں، دامے درمے قدمے سکنے اس کو سجانے، اس کو بسانے، اس کو منانے والوں، آپ کی یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی. مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو. میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو. کس درجہ ہے مبارک و مسعود یہ گھڑی، ارے وہ محو اتفاق ہیں جو چاہو مانگ لو. وہ محو اتفاق ہیں جو چاہو مانگ لو. رفیقان گرامی، سر شام سے لے کر کے ابھی تک آپ 1:15 بجنے والے ہیں. بیٹھے ہیں، بعض لوگ چلے گئے، کچھ جلسہ دیکھنے لوگ آتے ہیں، کچھ سننے آتے ہیں، کچھ مزہ لینے آتے ہیں. ابھی میرے بیٹھنے سے پہلے میں بیٹھ بھی گیا تھا. یہاں سے چند حضرات اٹھے اور دامن جھاڑ کر کے چلے گئے. وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھ لیں 2-4-5 منٹ میں یہ کہاں تک کیا کمال کر کے دکھاتے ہیں. آواز کیسی ہے؟ اگر آواز دمدار ہو اور تیز ترار مقرر ہو تو لوگ کہتے ہیں ارے واہ کیا غضب ڈھا دیا مولانا صاحب نے. بہت ڈینجر مولانا تھے، بہت اچھا بول رہے تھے. بہرحال نہ آدمی کا جسم ڈینجر ہوتا ہے، نہ اس کا طرز ڈینجر ہوتا ہے. سب سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات دل پہ اثر کر جائے وہی بات سب سے زیادہ ڈینجر ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دے دیں، جیسا کہ ناظم جلسہ نقیب اہل سنت نے یہ فرمایا کہ 15 سے 20 منٹ تک، میں کوشش کروں گا کہ 20 منٹ میں آپ کو یہاں مہادیوا میں بیٹھ کر آپ کو دیوا کا راستہ نہ دکھائی پڑے. 20 منٹ کی گفتگو سننے کے بعد آپ کو مدینے کا راستہ دکھائی پڑے. مگر تھوڑا سا بیدار ہو کے آپ سنیں انشاءاللہ. پہلی بار آپ سے ملاقات ہے، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کس طرح سے سنتے ہیں، آپ مزاج کیسا رکھتے ہیں، کس طرح سے سننے کا ماحول رکھتے ہیں آپ. مگر میں آپ کے ماحول میں ڈھلنے کی کوشش نہیں کروں گا، آپ کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش نہیں کروں گا، آپ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. میں کوشش کروں کہ وہ جملے آپ کے سامنے میں پیش کر دوں جس کو سننے کے بعد آپ پرسوں تک یاد نہ رکھیں بلکہ پرسوں تک آپ یاد رکھیں. تیار ہیں آپ؟ تیار ہیں؟ کتنے لوگ دل سے تیار ہیں؟ ذرا نبی کی بزم میں بیٹھ کر کے دونوں ہاتھوں کو لہرا کے بول دیں یا رسول اللہ. ارے یار اس طرح سے دیوانوں کی بولی نہیں. پورا تصور مدینے میں آپ مہادیوا میں بیٹھ کر اور یہ سوچ اور یہ عقیدہ لے کر کے بیٹھیے کہ وہ اور کسی کا ڈپلیکیٹ پیغمبر ہوگا، وہ اور کسی کا ڈالڈا چھاپ رسول ہوگا، وہ اور کسی کا بناسپتی رسول ہوگا جو مر کر کے مٹی میں مل گیا ہوگا. ہم سنیوں کا نبی ہو جس کے بارے میں 100 سال پہلے بریلی کے امام نے کہا تھا تو زندہ ہے بننا، تو زندہ ہے بننا. میری چشم آدم سے چھپ جانے والے میرا نبی کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. اور ہم سنیوں کا سلام بھی میرا نبی سن رہا ہے، ہمارا کلام بھی ہمارا نبی سنتا ہے، ہماری ہر ادا میرا نبی دیکھتا ہے. اس لیے میں اپنی آواز آج جشن والے سے پاک میں مہادیوا جامع مسجد کے سامنے بیٹھ کر اپنی آواز کسی ملا کو سنانے کے لیے نہیں، دل کی آواز محمد رسول اللہ کو سنانے کے لیے. اس لیے کہ یہ زبان اللہ نے نبی کے صدقے میں دی ہے، بولنے کی ہمت اللہ نے نبی کے صدقے میں، یہ جان، یہ مال، یہ جسم کے تمام اعضاء جو کچھ ہے یہ سب کسی اور کے صدقے میں نہیں، آمنہ کے لال کے صدقے میں اللہ نے دیا ہے. اس لیے سنیوں اپنی آواز کو دنیا میں ابھی تمام نیتا نگری کے لیے آپ نے نعرہ لگایا ہوگا، مہادیوا میں بھی تمام نیتا آئے ہوں گے، الیکشن کا پیریڈ رہا ہوگا، تمام نعرے لگے ہوں گے جیتے گا بھائی جیتے گا. تو پیچھے سے کوئی لوگوں نے کہا ہوگا ہمارا والا جیتے گا، کسی نے کہا سائیکل والا جیتے گا، کسی نے کہا ہاتھی والا جیتے گا، کسی نے کہا پنجا والا جیتے گا. تو پیچھے سے دھماکہ کہا چپ کوئی نہیں جیتے گا، صرف پھول والا جیتے گا. مگر یہ تو نیتا نگری میں سیاسی لیڈر نہیں ہوں، نہ سیاسی مولوی ہوں. نعرہ لگتا ہے، لگاتے ہیں لوگ،
آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ ایک جماعت پھر سے پیچھے آ جاتی ہے، دیش کا نیتا کیسا ہو، تب پیچھے سے چائے پینے والے لوگ کہتے ہیں ہمارے فلانے بھیا جیسا ہو، فلانے بھیا جیسا ہو، سڑک کا پیسہ کھا گیا ایسا ہو، یوجنا لائٹنگ کا کھا گیا ایسا ہو، غریب کا پیسہ کھا گیا ایسا ہو، بدھوا پنشن خوب کھا گیا ایسا ہو، غریبوں کا آواز چوس گیا ایسا ہو، لڑائی میں رشوت کھا گیا ایسا ہو۔ کیوں نہیں مہادیوا والوں اس سرزمین پر کھڑے ہو کے ڈبل ڈبل دیوا، ایک دیوا میں وارث عالم، دوسرا مہادیوا میں ان کے غلام، جب کوئی یہ کہے کہ دیش کا نیتا کیسا ہو اور لوگ کہے ہمارے بھیا فلانے بھیا جیسا ہو، عاشقوں کھڑے ہو جانا اور جواب دینا نادان چپ، جھوٹ کیوں بولتا ہے، یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتا؟ دیش کا نیتا کیسا ہو، گلزار ملت جیسا ہو، دیش کا نیتا کیسا ہو، وارث دیوا جیسا ہو، دیش کا نیتا کیسا ہو، اجمیر کے غریب نواز جیسا ہو، دیش کا نیتا کیسا ہو، بہرائچ کا سید سالار جیسا ہو، دیش کا نیتا کیسا ہو، دلی کے محبوب یاری جیسا ہو، دیش کا نیتا کیسا ہو، بریلی کے احمد رضا جیسا ہو۔ اور اس زمانے میں 22 جولائی 2018 سے پہلے اور بعد میں اب قیامت تک ہم سنیوں کا نیتا کیسا ہو، ایک آواز آنی چاہیے تاج الشریعہ جیسا ہو۔ یہ محلہ بول رہا ہے، اس محلے کے لوگ بزرگ ہے، لگتا ہے کہ یہ تھوڑا ٹینشن ہے، ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بہت دیر تک آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، بات پوری کروں یا ختم کروں؟ اجازت ہے 2-4-5 منٹ کی؟ اچھا، کتنے کی لوگوں کی اجازت نہیں رہا تھا؟ یہ تو ممبر شریف پر ہمارے پرانے محب حضرت حافظ علی عثمان رضا صاحب لکھنؤ سے تشریف لے آیا، بہت اچھی اچھی نعتیں آپ نے سنی۔ میں 2 بند اگر آپ کی اجازت ہو، انومتی دیں، اگر آپ دیں اجازت دیں تو 2 بند پڑھتا ہوں، 2 مصرے پڑھوں، اجازت ہے؟ ایسے نہیں، ایسے سنا نہیں جاتا، ایسے نہیں سنا جاتا، تو کس طرح سے سنا جاتا ہے؟ نبی کہ ہم تو اہل سنت ہیں یار، اہل سنت کی شان یہ ایک مرتبہ مدینے کی سرزمین پر حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ اپنی انگلی میں اونٹ کی رسی باندھ کر کے اونٹ کو نچا رہے تھے۔ مدینے والوں نے پوچھا اے ابن عمر کیا کر رہے ہو، اس اونٹ کو کیوں نچا رہے ہو؟ تو ابن عمر نے کہا او مدینے والوں مجھے معلوم نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ تو کہا پھر نچاتے کیوں ہو؟ تو کہا میں نے انہی آنکھوں سے اسی مدینے کی زمین پر اسی جگہ پر پیارے نبی سرور کونین کو اسی طرح سے کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، تو میں بھی کر رہا ہوں، اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں، اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ رات میں ابن عمر اپنے بستر پر سو گئے تو پیارے آقا خام میں تشریف لے آئے، ذرا مسکرا کے کہہ دیں۔ اور سنیوں جب رات کو تو بستر پر سویا کرو تو یہ کہہ کے سویا کرو یا رسول اللہ کسی شب و خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، کسی شب و خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو، بولے یا رسول اللہ میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو۔ آپ بھی بولے یا رسول اللہ، آپ سوچ رہے ہیں کہ انعام ان کو مل رہا ہے اور کام ہم کریں؟ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں، انعام میں 50-50 ہو جائے گا، آدھا لینے کی طرح چلیں گے۔ اور مہادیوا والوں یہی بیٹھ کر کے اپنے نبی کو آدمی بظاہر نہیں دیکھ پاتا، ایک عاشق نے کہا یا رسول اللہ اگر آنکھیں میری دیدار کے قابل نہیں آتا، اگر یہ آنکھیں اس لائق نہیں کہ میں دیکھ سکوں، اگر آنکھیں میری دیدار کے قابل نہیں آتا تو مجھے آواز ہی اپنی سنا دو یا رسول اللہ، مجھے آواز جس کو اپنے نبی کی آواز سننی ہے وہی زور سے کہے گا سبحان اللہ، مجھے آواز ہی اپنی سنا دو
یا رسول اللہ کرم کر دو شہید کربلا کے پیاس کا صدقہ مجھے دیدار کا شربت پلا دو یا رسول اللہ حضرات باتیں تو بہت میں سوچ کر کے آیا تھا سید سالار کی طرف سے آیا ہوں الحمدللہ وہ آستانہ 1016 سال سے آج بھی مسجد خلائق بنا ہوا ہے دیوانوں کا میلہ عاشقوں کا میلہ دیکھنے کے بعد یہ نہیں محسوس ہوتا کہ علی کا بیٹا 1016 سال سے اس میں لیٹا ہے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کٹائے سر خدا کے پہ صدیاں ہوئی لیکن میرے غازی میاں کا آج بھی فیضان باقی ہے میرے غازی میاں کا آج بھی فیضان باقی ہے حضرات ایک حدیث سناتا ہوں چھوٹی سی حدیث سن لیجیے آپ میں نے جو قرآن کی 27ویں پارے کی بہت بڑی مشہور آیت کریمہ اس کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اگر آپ محبت کے ساتھ ذہن و فکر کو حاضر کر کے اس حدیث کو سن کے جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اتنے لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی آج ہی یہ وعدہ کرے گا کہ کل سے انشاءاللہ میں بھی نماز پڑھوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو نماز والی حدیث بیان کریں اصل میں سنی سب کچھ سننا چاہتا ہے سنی سب کچھ سننا چاہتا ہے لیکن نماز کے تعلق سے روزہ کے تعلق سے حج کے تعلق سے زکوٰۃ کے تعلق سے اگر کوئی سنی عالم اگر کوئی بتاتا ہے تو سنی نوجوان روڈ پر کھڑا ہو کر کے پکراتے کرتا ہے ارے جو بتائیے وہ تو ہم نہیں ہو کوئی نئی بات بتائے گے وہ اچھا آپ بھی جانتے ہیں تو پھر مانتے کیوں نہیں آپ سنیے ایک حدیث سناتا ہوں سن لیجیے انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر ملاقات ہوگی اور پھر اچھی طرح سے ڈھنگ سے بات بھی ہوگی اگر میں مختصر وقت میں چونکہ میں لاسٹ میں آیا آخر میں اور آخر میں کون آتا ہے جانتے ہیں آپ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لوگ چلے گئے گھر بھی خالی ہو گیا ارتقا بھی خالی ہو گیا تو ہم جیسے کم علموں کی باری لیکن بھائیوں گھبرانا نہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ مزہ آئے گا اور دل پر وہ باتیں اگر اثر کر جائیں تو میرے چلے جانے کے بعد میری بخشش کے لیے دعا کر دیجیے گا اور میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو سن کر کے اس پر اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن آئیے میں گفتگو اپنی کہاں سے شروع کرتا ہوں یہاں سے شروع کرتا ہوں سن لیں آپ کہ یا نبی کا وظیفہ کرو ایسے نہیں سنا چاہتا تھوڑا رنگ آئیے وارثی رنگ میں رنگ آئیے اور مستی میں جھوم کر کے بول دیجئے وارث پاک کے نانا کے نام پہ زور سے بولتے سبحان اللہ کہ یا نبی کا وظیفہ کرو میں ادھار کی بات نہیں کرتا نقد کی بات ادھر دینا یا نبی کا وظیفہ کرو رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی اگر چاہتے ہو کہ نبی میرے گھر میں آ جائے میری قسمت چمک جائے تو ذرا کبھی نہ کبھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کی بات نہیں ابھی ہو سکتا ہے مصطفیٰ جلوہ تشریف لائے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کے نور کا جلوہ آپ کو نظر یہی آ جائے کہ آئیں گے تیرے گھر میں تیرے مصطفیٰ تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی مہدی واقعی غریب آدمی
پھٹا پرانا کپڑا پہننے والا، کچے مکان میں رہنے والا، ٹوٹی جھوپڑی میں رہنے والا. ایک حاجی صاحب سے میں نے بلا کر پوچھا، حاجی صاحب آپ بتاؤ حج کرنے گئے تھے؟ بولے ہاں. ہم نے کہا آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا؟ بولے محترم مت پوچھئے، خرچہ لگ بھگ 3 لاکھ سے زیادہ آیا، اور جب میرا پاسپورٹ بن کے تیار ہوا، میرا فارم ڈال دیا گیا، وہ تاریخ قریب آئی کہ جس دن مجھے اپنے گھر سے نکلنا تھا، جب میری تاریخ آئی تو دوست آئے، احباب آئے، گاؤں والے آئے، بستی والے آئے، کوئی ہار پہنا رہا تھا، کوئی پھول کا مالا پہنا رہا تھا، کوئی گلے مل مل کر کے رو رو کر کے دعائیں کرتا بھی رہا اور کرواتا بھی رہا. حضرت مت پوچھئے، جب میں نے ہار اور مالا پہن کر جب میں جس دن مجھے نکلنا تھا، جب میں مہادیوا کی گلی سے نکلا تو مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ ہم اتر پردیش ضلع بارہبنکی مہادیوا کی گلی میں چل رہے ہیں. ہاروں پھول پہن کر کے لگتا تھا کہ ہم مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں. سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہو، کبھی جلال کعبہ دکھتا ہے، کبھی جمال گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے. اے حضرت جب میں تیار ہو کر کے ایئرپورٹ پر پہنچا، مجھے پلین میں بٹھایا گیا، احرام پہنا دیا گیا، اور جب جدہ میں میری پلین اتری، اور جب میں جدہ سے 16 یا کچھ میل کی دوری پر جب میں پہنچ کر کے مکہ پہنچا، اور میری نظر نے جب پہلی نظر جب کعبہ پر پڑی، اللہ اللہ وہ نبی کی حدیث مجھ کو یاد آ گئی. آقا فرماتے ہیں جب حاجی کی پہلی نظر کعبہ پر پڑ جائے اور اس کو دل سے کوئی دعا مانگ لے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. اور آئیے دوست سے بولیے سبحان اللہ. بولے میں نے کہا حاجی صاحب جلدی کیجیے اور بتائیے کہ آپ نے دیکھا کیا کیا؟ تو کہنے لگا میں نے مکہ میں زمزم کا کنواں بھی دیکھا، حجر اسود کا پانی، میں نے حجر اسود بھی دیکھا ہے، میں نے مقام ابراہیم بھی دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کا میدان بھی دیکھا ہے، میں نے عرفات کا میدان دیکھا، میں نے مینا کا میدان دیکھا، میں نے صفا و مروہ بھی دیکھا ہے، میں نے شیطان کو کنکریاں بھی ماری ہے، میں نے کعبے کا طواف بھی کیا ہے، میں نے کئی دروازوں کو دیکھا، کعبے کا در دیکھا، دیوار دیکھی، محراب دیکھا، منبر دیکا، مسجد حرم دیکھا. میں نے کعبے کے تمام طرف چکر لگا کر کے کعبہ کو جھوم جھوم کر کعبے کو دیکھتا رہا، جھومتا رہا. مگر جب میرا ارکان ادا ہو گیا تو مکے سے 480 کلومیٹر کی دوری پر مدینہ، اور میں مدینہ جب جانے لگا تو میں نے دیکھا میں کون سے دروازے سے نکلوں. تو دروازے کئی ہیں کعبے میں، مگر ایک دروازہ جس پر تیر کا نشان بنا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا باب المدینہ. اے ارکان حج ادا کرنے والوں، اب اگر تم کو مدینہ جانا ہے تو اسی راستے سے چلے جاؤ. یہ مدینہ جانے کا راستہ ہے. مہادیوا والا آپ تھوڑے سمجھدار ہیں، آپ قصبے میں رہتے ہیں. کوئی ڈاکٹر کی کلینک اگر اندر ہو تو نام باہر بورڈ پہ لکھا رہتا ہے اور تیر کا نشان بنا رہتا ہے. کلینک ادھر ہے، اسپتال ادھر ہے، کاریالے ادھر ہے، آفس ادھر ہے، فلانے نیتا کا گھر ادھر ہے. تو تیر کا نشان، میں نے کہا حاجی صاحب اس تیر کے نشان سے کیا مطلب؟ بولے محترم مجھے کچھ نہیں معلوم، اگر اس کا جواب لینا ہے مہادیوا والوں طرف کر کے بولنا. بولا اگر اس کا جواب لینا ہے تو 100 سال پہلے بریلی چلیے اور بریلی کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، ان سے پوچھئے کہ تیر کے نشان کا مطلب کیا ہے. میں نے بریلی حاضری دی اور 100 سال پہلے میں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ بھی تو حج کرنے گئے تھے، اس تیر کے نشان کا مطلب آپ بتا دیں. تو بریلی کا امام انگڑائی نیتا عشق و مستی میں جھوم کر بولا اس تیر کے نشان کا مطلب یہ ہے کہ حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. بولا حاجی میں نے مکہ دیکھ لیا، مکہ سے جب میں مدینہ جیلانی مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو. کون؟ ہمارا نبی. مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو. مہادیوا والوں، جشنے والے سے پاک میں محنت کرنے والوں، چندہ دینے والوں، دامے درمے قدمے سکنے، اس کو سجانے، اس کو بسانے، اس کو منانے والوں، آپ کی یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی. مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو. کس درجہ ہے مبارک و مسعود یہ گھڑی، وہ محو اتفاق ہیں جو چاہو مانگ لو، وہ محو اتفاق ہیں جو چاہو مانگ لو. رفیقان گرامی،
سر شام سے لے کر کے ابھی تک آپ 1:15 بجنے والے ہیں، بیٹھے ہیں، بعض لوگ چلے گئے، کچھ جلسہ دیکھنے لوگ آتے ہیں، کچھ سننے آتے ہیں، کچھ مزہ لینے آتے ہیں۔ ابھی میرے بیٹھنے سے پہلے میں بیٹھ بھی گیا تھا، یہاں سے چند حضرات اٹھے اور دامن جھاڑ کر کے چلے گئے۔ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھ لیں 2-4-5 منٹ میں یہ کہاں تک کیا کمال کر کے دکھاتے ہیں۔ آواز کیسی ہے؟ اگر آواز دمدار ہو